معزز ناظرین، ملازگرید کے جنگ کے نتیجے میں سلجوقوں کو فیصلہ کن فتح ہوئی اور یہ کافی حد تک فنا کی جنگ تھی۔ شہنشاہ رومن ڈیوجن اس جنگ میں گھوڑے کی پیٹھ پر بہادری سے لڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں زخم آیا تھا اور پیدل چلنے کے بعد اس کے گھوڑے پر تیر لگنے کی وجہ سے اسے قیدی بنا لیا گیا تھا۔ سلجوقی فوج کے لیے جنگی مال غنیمت بہت زیادہ تھا۔ میدان جنگ میں اور شہنشاہ جرنیلوں کے خیمے میں ملنے والے خزانے لامتناہی تھے۔ سونے اور جواہرات کے علاوہ تمام قیمتی اور چاندی کی اشیاء سپاہیوں میں تقسیم کی گئی۔ ملازگرید اور اہلت کے باشندوں کے ساتھ ساتھ سپاہیوں نے حیرت انگیز دولت حاصل کی۔ رومی ہتھیاروں، گھوڑوں اور سامان کی بے شمار مقدار کی وجہ سے 3 زرہ بکتر کی قیمت 1 دینار، 12 ہیلمٹ کی قیمت 2 درہم ہو گئی۔ رومی فوجیوں کی اکثریت ماری جا چکی تھی، جبکہ شہنشاہ ڈیوجن بہت سے جرنیلوں اور سپاہیوں کے ساتھ قیدی بنا لیا گیا تھا۔ صرف چند ہی لوگ بھاگ کر زندہ بچ سکے، جبکہ سلطان الپرسلان نے ایک بہت بڑی شاہی فوج کو کچل دیا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی رومی شہنشاہ کو پکڑنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اسلامی، رومی، آرمینیائی متفقہ طور پر ذکر کرتے ہیں کہ سلطان الپرسلان نے شہنشاہ کے ساتھ جنگی قیدی نہیں بلکہ مہمان حاکم جیسا سلوک کیا۔ در حقیقت جب رومن ڈیوجن کا سامنا سلطان سے ہوا، اس نے اسے تسلی دی اور کہا، شہنشاہ غم نہ کرو، اس طرح بنی نوع انسان کی مہم جوئی ہے۔ میں تم سے قیدیوں کی طرح نہیں بلکہ ایک عظیم حکمران کی طرح سلوک کروں گا۔ اس نے شہنشاہ سے یہ سوال کیا، اگر تم فتح حاصل کر لیتے اور مجھے اس طرح پکڑ لیتے تو تم کیا کرتے؟ تو شہنشاہ نے جواب دیا، میں وہی کروں گا جو تمہیں دشمن کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سلطان نے اس کی دیانتداری اور ثابت قدمی پر اس کی تعریف کی اور اس سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ شہنشاہ نے 3 امکانات کو ممکن دیکھ کر جواب دیا، تم مجھے پھانسی دے سکتے ہو، اپنی فتح ظاہر کرنے کے لیے تم مجھے اپنے شہروں میں دکھا سکتے ہو اور مجھے غلام بنا کر بیچ سکتے ہو۔ تیسرا امکان بتانا اب تک ایک خیالی اور پاگل پن ہوگا۔ سلطان الپرسلان نے کہا کہ تم ضرور جواب دو۔ اس نے جاری رکھا، آپ مجھے اپنے تخت پر واپس جانے دیں گے، میں اپنی دوستی کو برقرار رکھوں گا، سالانہ ڈیوٹی ادا کروں گا اور آپ کا ایجنٹ بنوں گا۔ میں آپ کے مطالبے پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ آؤں گا اور خدمت کروں گا۔ مجھے مارنے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں، وہ کسی اور کو شہنشاہ مقرر کریں گے اور وہ تمہارا دشمن ہوگا۔ اس پر سلطان نے کہا، میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، اگر میں فتح یاب ہوا تو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ جو نیکی کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ اس نے کہا، اس وجہ سے آپ جو علاج دیکھ رہے ہیں وہ تیسرے آپشن کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور اپنی عظمت اور شرافت کو ظاہر کیا۔ اس طرح سلطان الپرسلان نے اپنی عظمت اور شرافت کو ظاہر کیا۔ اس قیدی مہمان کے ساتھ اس نے پرانی ترک روایت کی پیروی کرتے ہوئے ایک معاہدے پر دستخط کیے جو اس کے ترک آباء و اجداد سے اپنی ہم آہنگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق 1,00,000 دینار شہنشاہ کو بطور تاوان ادا کرنا تھا اور 3,60,000 دینار کی سالانہ ادائیگی مشرقی رومی سلطنت کو کرنی تھی۔ سلجوق سلطان کے مطالبے پر روم سے فوج بھیجی جانی تھی۔ مزید برآں انطاکیہ، ایڈیسا، ہیراپولس اور ملازگرید جو کہ اسلامی حکومت کے تحت تھے ہتھیار ڈال دیے جانے تھے اور مشرقی رومی سلطنت کے تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کیا جانا تھا۔ یہ معاہدہ مشرقی رومی سلطنت کو مکمل طور پر سلجوقیوں کے ماتحت ریاست میں تبدیل کرنے والا تھا۔ معاہدہ ہونے کے بعد سلطان الپرسلان نے شہنشاہ رومن ڈیوجن کو بھیجا۔ ڈیوجن ترک محافظوں کے ہمراہ استنبول گیا۔ ملازگرید کی فتح ترکی، اسلامی، رومی اور یہاں تک کہ عالمی تاریخ میں ایک عظیم موڑ کی نمائندگی کر رہی تھی۔ سلطان الپرسلان نے ہر سمت بالخصوص خلیفہ کو فتح کا اعلان بھیج کر خوشخبری سنائی۔ اس اعلان سے عالم اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہر طرف جشن کا سماں تھا۔ جب الپرسلان ہمدان واپس آیا تو اس نے بہت سارے حکمرانوں کو خصوصاً خلیفہ کے ایلچی کو تحائف بھیجے اور تحائف قبول بھی کیے۔ ہم عصر شاعروں نے اس فتح کو خلیفہ راشد عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یرموک اور القدس کی لڑائیوں سے تشبیہ دی ہے، جو کہ رومیوں اور ساسانیوں کے خلاف جیتی تھی۔ دریں اثنا شہنشاہ رومن ڈیوجن نکسار پہنچا اور اسے پتہ چلا کہ اس کا تختہ الٹ دیا
دیا گیا ہے اور مائیکل ڈوکاس تخت پر بیٹھا ہے۔ اس کے بعد اس نے سلجوق دستہ کو واپس بھیج دیا اور سلطان الپرسلان کو ایک خط میں مطلع کیا۔ اس نے لکھا کہ وہ تخت کا مالک نہیں ہے اور اس طرح اس کے پاس مزید کوئی طاقت نہیں ہے۔ نئے شہنشاہ ڈوکاس کے حکم پر رومن ڈیوجن کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اندھا کر دیا گیا۔ ڈیوجن، جس نے اپنے سلجوقی دشمنوں کی انسانیت کا تجربہ کیا تھا، نے سلطان الپرسلان کو رومیوں کے ظلم کے بارے میں بھی بتایا۔ رومن ڈیوجن کو قید کرنے کے بعد اور اندھا کرنے کے بعد پروٹ جزیرے پر دردناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس صورتحال پر پریشان ہو کر سلطان الپرسلان نے حکم دیا کہ آج سے موجودہ امن ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد سلیب کے تمام پرستار مارے جائیں گے اور ان کے ملکوں پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اب سے جوان شیر بنو، دن اور رات میں زمین پر عقابوں کی طرح اڑتے رہو اور رومیوں پر رحم نہ کرو۔ اس کے بعد ترکوں نے فوجوں اور ہجوم کی شکل میں اناطولیہ میں اپنی فتوحات اور آباد کاری شروع کی۔ کیونکہ تمام کوششوں کے ساتھ مشرقی رومی سلطنت کی بڑی فوج کو کچل دیا گیا تھا، فتح کے بعد کے سالوں میں ترک اکینچی فوجیں بغیر کسی مزاحمت کے اندرونی اناطولیہ میں داخل ہوئیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بحیرہ مرمرا کے ساحل تک پہنچ گئی۔ اب سے ترک ندی کی طرح بہہ نکلے، حالانکہ اس بار ان کا ارادہ صرف حملہ کرنے کا نہیں تھا، اس لیے کہ وہ مفتوحہ علاقوں میں آباد ہونے لگے۔ ملازگرد کی جنگ کے ایک سال بعد الپرسلان کے داماد کاراہانی کے حکمران نصر شمس الملک اور الپرسلان کے بیٹوں خوارزمیہ کے حکمران الیاس اور تخارستان کے حکمران ایاز کے درمیان سرحدی تنازعات سامنے آئے۔ جب نصر شمس الملک ترکستان کے قریب ٹھہرا ہوا تھا تو الپرسلان کے بیٹے ایاز نے بخارا اور سمرقند پر حملہ کر دیا۔ حملے کی خبر پر واپس آنے والے نصر شمس ملک نے اپنے بہنوئی ایاز کے سپاہیوں کو شکست دی تھی۔ ان میں سے ایک حصہ کو قید کر لیا گیا اور ایک کو قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے دوران اس نے اپنی بیوی عائشہ خاتون پر اپنے بھائی ایاز کی مدد کرنے کا الزام لگایا اور اس کے بعد اس کو کہا، تم میری بیوی نہیں ہو، تم جاسوس ہو، تم نے اپنے بھائی ایاز کو میری زمینوں کو تباہ کرنے پر اکسانے کی کوشش کی۔ اس نے عائشہ خاتون کو پاؤں میں جوتے مار کر قتل کر دیا۔ جب سلطان الپرسلان نے سنا کہ ان کی بیٹی عائشہ خاتون کو اس کے داماد نے قتل کر دیا ہے تو وہ اتنا غصہ میں آ گیا جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ اس نے سلجوق سلطنت کے تمام سپاہیوں کو مرو میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ وہ خود کاراہانی کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے جلدی سے مرو چلا گیا۔ آخر کار 2 لاکھ آدمیوں کی بڑی فوج جمع ہوئی۔ سلجوق کی تاریخ میں اب تک کی سب سے بڑی فوج تھی۔ ستمبر 1072 کے مہینے میں اس بڑی سلجوقی فوج نے کاراہانی کی سرزمین پر کوچ کیا۔ نصر شمس الملک سلطان الپرسلان کو خط لکھ کر رحم کی اپیل کر رہا تھا اور یہ کہہ کر اس نے اپنی بیٹی عائشہ خاتون کو قتل نہیں کیا اور وہ بیماری سے مری ہے، اس نے اسے اس مہم سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ امو دریا کو عبور کرنے اور بخارا کی طرف پیش قدمی کے بعد سلطان الپرسلان نے کاراہانیوں کی طرف سے بغیر کسی مزاحمت کے بخارا شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے اس نے کاراہانی کے دارالحکومت سمرقند کی طرف کوچ کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سمرقند کے لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہو گئے تھے اور سلطان الپرسلان پر لعنت بھیجنے لگے۔ ذرائع کے غیر حتمی ہونے کے باوجود الپرسلان کے خلاف کاراہانیوں کی کوئی مزاحمت نہیں دیکھی گئی۔ صرف برزیم کے قلعہ نے سخت مزاحمت کی، لیکن قلعہ کے کمانڈر الخوارزمی نے سوچا کہ مزید مزاحمت ناممکن ہے اور اس نے سلطان الپرسلان کو قتل کا فیصلہ کیا۔ جب سلطان الپرسلان نے یوسف الخوارزمی سے کہا کہ وہ اگر ہتھیار ڈال دیتا ہے تو قلعہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا، تو اس نے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان کی موجودگی میں آ گیا۔ سلطان کا ہاتھ چومنے اور سلطان کے قریب آنے کے بہانے اس نے سلطان الپرسلان کو اپنے جوتے میں چھپائے ہوئے چھری سے شدید زخمی کر دیا۔ عین اسی وقت اسے وہاں موجود افراد نے قتل کر دیا۔ سلطان الپرسلان اپنے زخم سے صرف 4 دن زندہ رہ سکے۔ انتقال سے پہلے اعلیٰ افسروں کو اپنی آخری وصیت کرنے کے بعد انہوں نے یہ الفاظ کہے، جب ہم پہاڑی کی چوٹی پر تھے تو مجھے محسوس ہوا کہ فوج کی عظمت سے میرے نیچے کی زمین کیسے کانپ رہی ہے۔
اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں اس دنیا کا سلطان ہوں، کوئی بھی میرے مقابلے کا نہیں ہے، ان سپاہیوں سے میں چین کو بھی فتح کر سکتا ہوں۔ اس گھمنڈ کی وجہ سے مجھے اس بے بسی کی حالت میں ڈال دیا گیا ہے۔ اس نے جب بھی کوئی مہم چلائی اللہ سے مدد کی اپیل کی، یہ کہہ کر اس نے اللہ سے معافی مانگی۔ ان جیسا اسلام اور جہاد کا وفادار کوئی دوسرا سلجوقی حکمران نہیں تھا۔ وہ بہت مہربان اور رحم کرنے والا تھا۔ اس کے محل میں روزانہ 50 بھیڑیں ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دور حکومت اسلام اور اہل سنت کی فتح پر منحصر ہے۔ اس مذہبی اور قومی فرض کو اپنے جانشینوں اور عثمانی سلاطین کے لیے بطور میراث چھوڑ کر ان کی وفات کی خبر پر پورے عالم اسلام میں سوگ کی کیفیت طاری ہو گئی، اور خلیفہ قائم بامر اللہ نے 1 ہفتہ کا سرکاری سوگ کا حکم دیا۔ سلطان محمد الپرسلان نے اپنے والد چاغری بیگ کے عسکری صلاحیتوں اور اپنے چچا تغرل بیگ کی سیاسی ذہانت کو اپنی شخصیت میں یکجا کر دیا تھا، جو تاریخ میں ایک عظیم شخصیت کے طور پر درج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ تو معزز ناظرین، سلطان محمد الپرسلان کی مکمل ہسٹری آپ حضرات کے سامنے پیش